4 آگے بڑھو. فرشتے کہتے پالنے والے بادشاہی سب سے مل کے اٹھایا نہیں گیا, 4 کیسے اٹھا لیں گے؟ فرمایا صلو علی حبیبی وعلیہ 5 مرات, دل کی گہرائی سے میرے محبوب اور اس کی آل پہ ذرا 5 درود پڑھو. ہاں بس فرشتوں نے 5 درود پڑھے, جیسے پتا اٹھا لیتے ہیں ایسے اٹھا لیا. اللہ نے فرمایا اشہدوا ملائکی ھکذا یخفف المذنبون فی یوم القیامہ. فرمایا جس طرح تم نے عرش کو بے وزن کر دیا ان کی محبت کے زور پر, قیامت کے دن ان کے حقدار کے گناہ بھی ایسے ہلکے ہو جائیں گے. آج بتا چکا ہوں تمہیں کہ اللہ کا معیار یہی ہے کہ اس سے علی مانگا جائے بس. ان کی محبت کی وجہ سے گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا. بات بھول تو نہیں گئی؟ الذین یحملون العرش, جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے, ومن حولہ, اور جو عرش کے ارد گرد ہیں. ایک جملہ بولنا واجب نہیں, اوجب ہے مجھ پر. اب دیکھیں جی, یہ ہے میز اور یہ ہے ارد گرد, یعنی میز کے باہر سے ہے نا. ارد گرد جب بولا جائے گا تو میز پر محیط ہوگی وہ چیز. تحقیق یہ ہے کہ انتہائے مکان کا نام ہے عرش, یعنی عرش سے آگے لا مکانی ہے, مکان کوئی نہیں. اور جو ارد گرد ہے وہ عرش سے تو باہر ہے. کتاب کا نام ہے السرائر, علامہ ابن ادریس ہلی, علامہ ہلی سے پہلے گزرے ہیں, ان کی کتاب ہے. سرکار صادق سے کسی نے پوچھا ہے کہ مولا یہ کروبین جو سنتے ہیں کروبین یہ کیا ہے؟ فرمایا ان الکروبین قوم من شیعتنا وراء العرش لو قسم نور واحد علی اہل الارض لکفاہم. فرمایا ہمارے شیعوں کی ایک جماعت ہے روحانیوں میں جو عرش سے پرے رہتی ہے. نہیں, مجھے نہیں پتا کہ میں منکرین سے خطاب کر رہا ہوں یا سارے کے سارے مومنین سے خطاب کر رہا ہوں. فرمایا ان قوم من شیعتنا, جو عرش سے آگے رہتے ہیں وہ ہمارے شیعوں کی ایک قوم ہے, اور جن کے شیعہ لا مکانی میں ہیں وہ خود کہاں رہتے ہیں؟ چلے بڑی بات. ہاں, اور یہی ہے ان کی شیعت کا معیار. ہم حقیقی شیعہ نہیں ہیں, ہم بس حبدار ہیں, اور یہی کہا کرو, اور اسی میں ہمارا بھلا ہے. ہاں, شیعہ ہونے کا دعویٰ کرو گے تو پھر بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. ویسے نا جیسے چوتھی سرکار کے پاس ایک وفد آیا تھا اور اندر پیغام بھیجا کہ تیرے جد کے شیعہ آئے ہیں. مولا عالم جلال میں باہر نکلے, فرمایا ایکم ابراہیم و خلیل اللہ, تو میں ابراہیم خلیل اللہ کون ہے؟ اللہ اللہ, جو کون ہے تم میں؟ حضرت ابراہیم. مولا ہم میں ابراہیم تو کوئی نہیں. فرمایا ان من شیعتہ لا ابراہیم, میری جد کی شیعہ تو ابراہیم ہے. بلکہ خدا کی قسم میں نے معصومین کے فرامین میں یہ بھی پڑھا ہے کہ علی کے شیعہ حسن و حسین ہیں. ہاں, کیونکہ شیعہ کبھی مشایعت سے ہوتا ہے کبھی شیوع سے. مشایعت سے ہو تو پیروی کرنے والا, تب شیعہ بنے گے ابراہیم, سلمان, ابو ذر, اور جب شیعہ شیوع سے ہو تو پھر حسن, حسین, سجاد. یہ ہے علی کی شعائیں. تو اسی قسم کے کچھ لوگ ہیں جو قربیین کہلاتے ہیں, وہ وہاں ہیں. اور فرمایا وہ اتنے نوری ہیں, لو قسم نور واحد علی اہل الارض لکفاہم. ایک ملک کروبی کا نور
اگر پوری اولاد آدم پر بانٹ دیا جائے سارے نوری ہو جائیں. یہ گھر جا کے سوچنا جن کے شیعہ نور گر ہیں. جی اللہ جانے وہ کیا. بہرحال اللہ کہتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ، جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے جو عرش کے ارد گرد ہیں. یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کے حمد کی تسبیح کرتے ہیں. ویؤمنون بہ، اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا، اور استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لیے. اب کیا کرتے ہیں؟ یہی آیت کے فکرے ہیں. یہ سن لو اور میرا بیان سمٹ گیا. پالنے والے فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، پالنے والے بخش دے ان کے گناہ جنہوں نے تیری سبیل کی پیروی کی ہے. العظمت للہ، جنہوں نے تیری سبیل کی. اور یہ تو میرا خیال ہے درجنوں دفعہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اما السبیل فی کتاب اللہ امیر المومنین، اللہ کی کتاب میں سبیل لقب علی کا ہے. سبیل راستہ، علی ہی وہ راستہ ہے. ہر راستہ کہیں نہ کہیں ختم ہوتا ہے. سر سے تو نہیں گزر گیا؟ ہر راستہ کہیں نہ کہیں ختم ہوتا ہے نا. تو رسول فرماتے علی وہ راستہ ہے جو توحید تک ختم ہوتا ہے. تو پالنے والے جس نے تیری سبیل کی پیروی کی ان کے گناہ معاف کر دے. فقط گناہ معاف کر دے. ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، پالنے والے انہیں اس جنت عدن میں بھی داخل کر دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے. گناہگار بھی ہیں، بے گناہگار ہیں تو فرشتے بخشش مانگ رہے ہیں. عرش اٹھانے والے ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں، مغفرت مانگ رہے ہیں. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں وعدتہم، تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے. تو پھر وہی شے تلاش کرنا کہ گناہوں کے باوجود بھی جنت کا وعدہ نہ ٹوٹے. جی، اور وہ ہے ایمان، اور وہ ہے امیر کائنات کی ولایت. اور فقط ان کو داخل نہ کر ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، پالنے والے ان میں سے جس کے باپ دادا میں صلاحیت ہے اسے بھی جنت دے. پالنے والے اگر اسے پتہ نہیں چلا تھا کہ علی کیا ہے، لیکن تو جانتا ہے، اگر چل جاتا اور مان لیتا تو اسے بھی دے دے. اللہ جی. وازواجہم، اور ان کی ازواج، جس کی بیوی میں یہ صلاحیت ہے اسے جنت دے دے. وذریاتہم، جن کی نسلوں میں یہ صلاحیت ہے. جی وہاں بھی کچھ لوگوں کا ذرا امتحان لیا جا سکتا ہے کہ علی نماز میں آئے تو باطل ہوتی ہے کہ نہیں. نہیں، مجھے ذات واجب کی قسم جنہوں نے باطل کہنا ہے وہ وہاں بھی کہیں گے. ہاں، چونکہ سورہ انعام کی آیت ہے. تو مولا امیر کھڑے تھے مسجد کوفہ میں، دارالمارا میں، عالم غضب میں ٹہل بھی رہے ہیں اور فرما رہے ہیں لا واللہ لا افعل ھذا، اللہ کی قسم میں یہ ہرگز نہیں کروں گا. عمار نے دیکھا مولا بندہ تو سامنے ہے کوئی نہیں، یہ آپ کس سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں ہرگز نہیں کروں گا؟ فرمایا میرا فلاں دشمن جہنم میں جل رہا تھا، میری نگاہ پڑی، مجھ سے فریاد کر کے کہتا ہے یا علی ردنی الی الدنیا، مولا دنیا میں واپس لوٹا، تجھ پہ ایمان لاؤں گا. میں اس سے کہہ رہا ہوں میں اللہ کی قسم ہرگز ایسا نہیں کروں گا. عمار نے کہا مولا جب ایمان لانا چاہتا ہے بلا لیں.
لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ علی کی دشمنی کی سزا کیا ہے۔ مولا مسکرا کے فرماتے عمار تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ سورہ انعام میں نہیں کہلا لو ردو لعادوا لما نہوا عنہ، اگر جہنمیوں کو واپس بھی لوٹا دیا جائے تو دنیا میں آ کے پھر وہی کریں گے جو کرتے رہے ہیں۔ جی میرا دیکھنا عمار حیران ہو کے کہتا ہے مولا دنیا میں آ کے پھر وہی، جہنم کو دیکھ کر بھی پھر تیری ولایت سے انکار۔ فرماتے عمار تو کتنا بولا ہے، تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ تیرے مولا علی کی ولایت صرف حلالی کا حصہ ہے۔ اللہ تو جو حرامی ہے وہ دنیا میں آ کے حلالی تو نہیں نہ ہو جائے گا، لہذا پھر وہی کرے گا۔ جی ہاں بس ختم ہو گئی بات۔ تو جس کو صلاحیت ہے اس کو بھی جنت دے دے۔ یہ سب انعامات، یہ سارے لطف و کرم، یہ سارے فضل، یہ تفضل ہیں کس کے سبب؟ علی کے سبب۔ پیار علی سے کرو، اللہ کہتا ہے مجھ سے کرو نہ کرو میں خود تم سے پیار کروں گا۔